بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو انکار کرے تو بے شک اللہ تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو اس کے راستے کی طرف استطاعت رکھے، اور جو کوئی انکار کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ لوگوں پر خدا کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے اور اس کا حج کرے، اور جو اس کے حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو خدا بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس کی حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اس گھر یعنی ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا ہے، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس کی حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس کا مطلب ہے کہ جو کوئی اللہ کے راہ میں اللہ کے گھر جانے کی طاقت رکھتا ہو اور استطاعت رکھتا ہو وہ اللہ کے گھر کا حج کرے، اور جو کوئی اس بات سے انکار کرے گا تو یاد رکھے کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ ساری دنیا اور ساری کائنات سے بے نیاز ہے۔ ایسے ناشکر نافرمان جو کچھ بھی کریں جس حال میں مرے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ ساری دنیا اور ساری کائنات سے بے نیاز ہے۔ اس میں استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والے کے رویہ کو ومن کفرہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ایسے ناشکرے اور نافرمان جو کچھ بھی کرے جس حال میں مرے ان کی کوئی پرواہ نہیں۔